جناب برکاتی صاحب، معذرت چاہتا ہوں بشارت صاحب، جنت کا جو وعدہ کیا گیا، جو بدلے میں دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ایک مظہر ہے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو عالم غیب کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا گیا، وہ ہمارے اطمینان کے لیے کروایا گیا کہ یہ ایسے شاہد ہیں جو عینی شاہد ہیں۔ تو جنت کی بھی ترغیب بہت دی گئی اور دلائی گئی۔ اگر ہم صرف کاروباری حد تک جنت ہی کے گرد رہیں تو پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں، یا ہمارا بنیادی مقصد اللہ کی خوشنودی اور دیدار الہی ہونا چاہیے؟ سر، جنت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جنت پر ایمان رکھا جائے۔ جنت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، جنت اور دوزخ دونوں کا۔ جی بالکل، اور جو جنت یا دوزخ کے معنی گھڑے کہ اس سے مراد گھر نہیں ہے، تعویلات کرے، مانی تعویلات کرے، تو وہ اس بندہ بھی اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ لہذا جنت اور دوزخ پر ایمان یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ بہت اہم بات۔ اب جو جنت کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں، یا اس کا ذکر کم و بیش 64 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں جنت کا ذکر کیا گیا اور مختلف ناموں کے ساتھ کیا گیا۔ تو جنت سے مراد ایک ایسا گھر ہے جو درختوں میں چھپا ہوا ہے، اور جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بن چکا ہے، بننا نہیں ہے، وہ بن چکا ہے، اور وہ بعد موت کے وہ اللہ کریم وہ ہر بندے مومن کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مدارج بہت سے ہیں۔ جی بالکل۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے اہل دانش کی یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، لپک کے جاؤ، لپک کر جاؤ، دوڑ کر جاؤ، وہ جنت جس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قانون قدرت ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیاوی آسائشیں، سہولتیں، یہ جو کچھ بھی سامان عیش و عشرت ہے، یہ فانی ہے، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے سرمدی اور ابدی گھر کی طرف دعوت دی کہ تم اس کی ترغیب رکھو اور اللہ سے یہ طلب کرو جس کی ہر نعمت ابدی ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی ہے، جس کے جنت کے اندر جو محلات ہیں، میوہ جات ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں، جو بھی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اسی ترغیب کے پیش نظر اللہ کریم نے اس کے 8 درجوں کا ذکر کیا، اور محدثین کرام نے جس کی صراحت فرمائی کہ اس کے مختلف درجے ہیں، نام اللہ کریم نے قرآن میں ذکر کیے، اور اس کی تفصیل محدثین نے ذکر کر دی کہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا سوال کرو، جنت کا اعلیٰ درجہ مانگو۔ بشارت صاحب، یہ درجات تو چلیے سمجھ میں آتے ہیں، یہ دروازوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دروازوں کے والے سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا گیا ہے نا کہ جنت کے دروازے بھی ہیں۔ 8 دروازوں کا ذکر ہے، کتاب اس میں باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، اور باب الریان ہے، روزہ داروں کے لیے باب الزکوٰۃ ہے، یعنی جو جس عبادت میں زیادہ ترغیب رکھتا ہے اور وہ نمایاں اس کی ذات سے نظر آتی ہے، اس دروازے سے اسے پکارا جائے گا، پروٹوکول ہے کہ وہاں سے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دیدار الہی ہے، اور دیدار الہی کے بعد بندہ باقی نعمتوں کو بھول جائے گا۔ 8 درجوں کا جب ذکر کیا تو سب سے پہلے اس میں دار الخلد کا ذکر کیا جو عام مومنین کے لیے جنت کا درجہ ہے۔ پھر فرمایا اس سے اوپر دار السلام ہے، جنت کا دوسرا درجہ ہے جو فقراء اور صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر دار المقام ہے جو شکر گزاروں کے لیے ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر جنت عدن ہے جو عابدین کے لیے ہے، غازیوں کے لیے ہے اور سخیوں کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد دار القرار کا ذکر کیا جو حفاظ اور علماء کرام کے لیے ہے۔ پھر جنت نعیم کا ذکر کیا جو شہداء کے لیے اور مؤذنین کے لیے۔ پھر جنت الماوا کا ذکر کیا جو شہداء اکبر کے لیے، محبین کے لیے اور محسنین کے لیے، اولیاء کرام کے لیے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جنت الفردوس کا ذکر کیا جو نبیوں اور رسولوں کے لیے اور علماء اور عاملین کے لیے بیان کی گئی۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت کا کوئی بھی درجہ ہو اور اس کی جو نعمتیں ہوں وہ نعمتیں ایسی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا آج تک، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں خیال آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت طلب کیا کرو، جنت پھر خود مطالبہ کرے گی کہ یہ بندہ یا اللہ مجھے عطا فرما۔ روزانہ 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگا کرو، دوزخ خود اللہ سے عرض کرے گی کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اور پھر فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ سب سے اوپر درجہ ہے اور اس سے اوپر عرش الہی ہے، اور جنت کی 4 نہروں کا سرچشمہ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ جنت کا اشتیاق رکھتے ہیں لیکن جنت کچھ لوگوں کا اشتیاق رکھتی ہے، ان میں حضرت علی ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نام لیا آپ نے۔